السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور میں ہوں احسن رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ، آمین۔ ساتھ ہی آپ کو خبر دیں کہ طلال چوتھی پر مبینہ تشدد کا واقعہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بیان ریکارڈ کرنے کے لیے آنے والی پولیس کے پہنچنے سے قبل ہی اسپتال سے نکل گئے۔ پولیس نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا کہ طلال چودھری کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ یہ رہنما طلال چودھری پر تشدد کا معاملہ مزید الجھ گیا۔ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بیان ریکارڈ کرانے ہسپتال پہنچی تو لیگی رہنما بل دیے بغیر ہی 9-2-11 ہو گئے۔ پولیس ٹیم کے مطابق نجی ہسپتال کی انتظامیہ نے ڈسچارج سلپ نہیں دکھائی۔ پولیس نے قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے دو ٹوک موقف اپنایا کہ طلال چودھری کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ اس سے قبل طلال چودھری پر مبینہ تشدد کے معاملے پر ایس ایس پی آپریشنز فیصل آباد نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی تھی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی طلال چودھری اور عائشہ رجب علی کے معاملے کی تحقیقات کر کے 3 روز میں رپورٹ دے گی۔ پولیس کی 4 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سربراہ ایس ایس پی پیپلز کالونی عبدالخالق ہوں گے۔ ایس ایچ او تھانہ مدینہ ٹاؤن اور ایس ایچ او تھانہ وومن فرا بطول کمیٹی کے ممبر ہیں۔ کمیٹی طلال چودھری اور عائشہ رجب کے بیان قلم بند کرے گی۔ میں ابھی خود کنفرم کر رہا ہوں، اسی حوالے سے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ میٹنگز ہوں گی بھی، یہاں کے جو افسرز ہیں یہاں پہ صرف بیان لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو جو بھی ڈیٹیل ہے بتا دیتے ہیں، آپ تھوڑا سا کائنڈلی ویٹ کر لیں تاکہ آپ کو کنفرم چیز بتائی جائے اور امیچور چیز آپ کو نہ بتائیں۔ کمیٹی کو 3 روز میں انکوائری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز طلال چودھری پر مبینہ تشدد سے ان کا کندھا ٹوٹ گیا اور دونوں بازو فریکچر ہوئے تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ طلال چودھری نے نون لیگ کا نام ڈبو دیا۔ رات کے اندھیرے میں تنظیم سازی طلال چودھری نے ایجاد کی ہے۔ مزید بولے تنظیم سازی رات کو ہو تو آفٹر شاکس ہڈیاں ٹوٹنے کی صورت میں نکلتے ہیں، جبکہ بیگم صفدر نے طلال چودھری کو پگڑیاں اچھالنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ حرکت کی ہے، یہ صرف نون لیگ کا سر شرم سے نہیں جھکایا، اس نے بنیادی طور پر پاکستان کی ساری پولیٹیکل ایلیٹ کا اور پولیٹیکل ورکرز کا جو وہ سر شرم سے جھکایا ہے۔ تنظیم سازی دن کی روشنی میں کرنی ہے، رات کے اندھیروں میں نہیں کرنی۔ یہ ایک پازیٹیو میسج چلا گیا ہے کہ جو تنظیم سازی رات کے اندھیرے میں اور اسپیشلی رات کے 3 بجے کے قریب ہوتی ہے، اس کے ریپرکشنز، اس کے آفٹر ایفیکٹس وہ بازوؤں اور پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹنے کی صورت میں آتے ہیں۔ یہ ایک میسج کم از کم پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی کارکنان کو، خصوصاً نون لیگ کے اندر یہ چیز چلی گئی کہ آئندہ تنظیم سازی دن میں کرنی ہے، رات کو نہیں کرنی۔ نہ این آر او ہوگا، نہ کیسز ختم ہوں گے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے ایک بار پھر واضح کر دیا، کہا اپوزیشن ہمت کرے، استعفے دے، ہم فوری ضمنی الیکشن کرائیں گے، جبکہ نواز شریف جو کچھ کر رہے ہیں وہ ملکی یا عوامی مفاد میں نہیں۔ اپوزیشن کو چاہیے کہ تحریک چلائے یا تنظیم سازی کرے، فرق نہیں پڑے گا۔ نیب کا گھیرا تنگ ہونے سے اپوزیشن حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے۔ بالکل ہم سے رابطے بھی کیے ہیں اور رابطے کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں نا، اب اس صورتحال میں جہاں کہ شہباز شریف، ان کا ہر ایک کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی ایک اندر خاندان میں بھی ایک چپتلش چل رہی ہے، ایک پش اینڈ پل ہو رہا ہے، وہ بھی تو جس طرح کہ شیخ رشید نے کہا کہ نون میں سے شین نکل جائے گی، تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں، ان میں وزن ہے اور ان میں حقیقت ہے، اور اس میں جو ہے تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ کو آپ، نواز گروپ کو آپ اب کئی حصوں بخروں میں دیکھیں گے، چاہے وہ تحریک چلانے کا اعلان کریں، چاہے وہ اپنے بینی کو بہت ہی زیادہ اس پہ بحث کریں، اور چاہے وہ رات کو 3 بجے تنظیم سازی کریں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑنے والا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے انتخابی اصلاحات کے لیے بلایا گیا حکومتی اجلاس مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ گلگت بلتستان کے انتخابی امور میں مداخلت کرے۔
مسلم لیگ نون کے صدر اور پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی کے انتخابی اصلاحات کے لیے بلایا گیا اجلاس مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ گلگت بلتستان حساس قومی معاملہ اور کشمیر کا سے جڑا ہے. موجودہ حکومت اسے اپنی سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائے اور گلگت بلتستان میں شفاف اور آزادانہ انتخابات کے عمل میں رکاوٹ نہ بنے. اسپیکر قومی اسمبلی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ گلگت بلتستان کے انتخابی امور میں مداخلت کرے. شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے قومی مفاد میں اپوزیشن کے ہر تعاون کو ٹھوکر ماری اور اپنی سیاسی ڈرامہ بازی کے لیے استعمال کیا. حکومتی فسطائی اور آمرانہ رویے کو دیکھتے ہوئے کسی قسم کا تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اے پی سی کے نمائندہ اجلاس میں منظور کردہ قرارداد اور فیصلوں کی پاسداری کریں گے. جبکہ دوسری جانب معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ ایک طرف گلگت بلتستان انتخابات پر سوال تو دوسری طرف اجلاس کا بائیکاٹ. قومی ایشوز پر بھی شہباز شریف کے تعاون کی شرط این آر او کا حصول ہے. شہباز شریف کے ذہن میں سب سے بڑا مسئلہ ٹی ٹی اسکینڈل ہے. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی جانب سے الیکشن اصلاحات پر بلائے گئے حکومتی اجلاس کے بائیکاٹ کے اعلان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ شہباز شریف ایک طرف انتخابات پر سوال اٹھاتے ہیں اور دوسری جانب انتخابی اصلاحات کے اجلاس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. شہباز شریف کے ذہن میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ٹی ٹی اسکینڈل ہے جس میں انہیں جلد جواب دینا ہے. ایک طرف گلگت بلتستان کو حساس قومی مسئلہ قرار دے رہے ہیں اور اگلی ہی سانس میں اس مسئلے پر حکومت سے تعاون سے انکار کر رہے ہیں. معاون خصوصی کا مزید کہنا تھا کہ شہباز شریف کے حکومت سے تعاون کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ انہیں ناب کیسز میں این آر او دیا جائے. ڈرامہ بازی کو ان سے بہتر کون جانتا ہے. ووٹ کو عزت والے ڈرامے کا ڈراپ سین قوم نے ابھی دیکھا ہے. امید ہے یہ اے پی سی کی قرارداد کی پاسداری کریں گے, بالکل جیسے زرداری کا پیٹ پھاڑ کر لوٹا ہوا مال نکالنے کا اعلان کیا تھا. سیکریٹری جنرل نون لیگ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ جب اپوزیشن استعفے دے گی تو وزیر اعظم نہیں بلکہ الیکشن کمیشن انتخابات کروائے گی اور وزیر اعظم کا بھی نیا الیکشن ہوگا. پاکستان کے استحکام اور مضبوطی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ آئین کا راستہ ہے. نون کے جنرل سیکریٹری احسن اقبال نے کہا ہے جس نے بھی 3 مارشل لاؤں کے بعد چوتھے مارشل لا کا سوچا تو وہ ملک کا دشمن ہوگا. بچا کھچا پاکستان چوتھے مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان جمہوریت اور قائد اعظم کے راستے پر چل کر ہی ترقی کر سکتا ہے. پاکستان کے استحکام اور مضبوطی کا ایک ہی راستہ ہے, وہ آئین کا راستہ ہے. احسن اقبال کا کہنا تھا کہ جب اپوزیشن استعفے دے گی وزیر اعظم نہیں بلکہ الیکشن کمیشن انتخابات کروائے گی. اگر اپوزیشن نے استعفے دیے تو وزیر اعظم کا بھی نیا الیکشن ہوگا. لیگی رہنما نے کہا کہ نوٹوں کو قبول کرنا عوام کے سیاسی شعور کی توہین ہے. ہر الیکشن میں وفاداریاں تبدیل کرنے والے کو پارٹی میں نہ لیا جائے. الیکشن کے سیاسی موسمی پرندوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی. ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کو دوبارہ طلب کر لیا. منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کو دوبارہ طلب کیا ہے. ایف آئی اے نے نوٹس بھی بھیجا ہے جسے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے گھر وصول کروایا گیا ہے. نوٹس میں ایف آئی اے نے سلمان شہباز کو 1 اکتوبر کو طلب کیا ہے. اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی پر متوالے اپنے قائد سے ناراض. لیگی ایم پی اے میاں جلیل شیخ پوری نے کہا ہے کہ میاں صاحب کے بیان سے دل دکھا, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. سیاسی باتیں کریں, کسی ادارے کے خلاف بات قومی مفاد میں نہیں ہے. جب کوئی لیڈر ایسی بات کرے گا تو دنیا میں تماشا بنتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وطن کو کوئی تماشا نہ بنائے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ کراچی کے شہریوں کو مردم شماری پر شک ہے. آج کراچی میں پانی نہیں, گٹر ابل رہے ہیں. کراچی کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا حقوق کراچی مارچ سے خطاب. اب بولے ہم ملک بھر میں عوام کی ترجمانی کریں گے اور 14 اکتوبر کو یوم یکجہتی کراچی منانے کا اعلان بھی کر دیا. جماعت اسلامی پاکستان کراچی والوں کے ساتھ ہے اور اس شہر کے لوگوں کے حقوق کے لیے 14 اکتوبر کو ہم کراچی سے لے کر چترال تک پورے ملک میں یوم یکجہتی کراچی منا رہے ہیں. اس وقت تو پورا پاکستان تباہی اور بربادی سے دوچار ہے. اس لیے میں اس اعلامیہ کی حمایت کرتا ہوں کہ شہری حکومت کو بحال کیا جائے, بااختیار کیا جائے اور پورے ملک میں اور کراچی میں میرٹ کی بنیاد پر عدل
और इंसाफ की बुनियाद पर लोगों को नौकरियां दिए जाए। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि अदालत उज़्मा का हम पर दबाव है, लोग अपना बंदोबस्त कर लें, हमने तजावुजात गिरानी ही गिरानी है। मजीद कहा कि कराची चलखुड़े रेलवे मंसूबे पर वफाक और सिंध में कोई लड़ाई नहीं, बेदखल लोगों को बसाना हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। कल नक्शा आपको दे दिया जाएगा कि हमारे रेलवे की तजावजात कहाँ तक हैं, लोग अपना बंदोबस्त कर लें, हमने इसको गिराना है, सुप्रीम कोर्ट हमें नहीं छोड़ रहा। इंशाअल्लाह ताला सिंध गवर्नमेंट भी करेगी, हमारी सिंध गवर्नमेंट से KCR के बारे में कोई लड़ाई नहीं, हम सिंध गवर्नमेंट को साथ लेके चलेंगे। सिंध गवर्नमेंट मुराद अली शाह साहब से मैंने 2 मीटिंग्स की हैं, बड़ी कामयाब की हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब का हमारे साथ पूरा तावन है, कमिश्नर का पूरा तावन है। KCR के मसले में मरकजी हुकूमत और सिंध हुकूमत एक पेज पे है। रेलवे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा उस पर अमल दरामद कराएंगे और हमारी ख्वाहिश है कि कराची के लोगों के लिए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जज्बा है, इसी तरह मरकज और सूबे के अंदर भी यही जज्बा हो ताकि KCR अपने वजूद में आ जाए। PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं कि कराची में मसाइल का अंबार है, हल के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। पाक ज़रज़मीन पार्टी के 6 नकात पर अमल दरामद नहीं किया गया तो खदशा है कि मामलात हर किसी के हाथ से निकल जाएंगे। वज़ीर आज़म से अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। मैं मुतालबा करता हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोगों से कि जो लोग जख्मी हैं उनको सही इलाज दिया जाए। पूरा घर खाली हो गया है, पूरे घरों में तो बहुत ही तबाही बर्बादी हो गई है, तो जाकर वहाँ पर हुकूमत जो उनके जख्मों पर मरहम रख सकते हैं वो करे। कोई भी सरकारी आदमी अब तक वहाँ पर नहीं गया। ये जो दवाओं की कीमतें हैं ये 300 गुना बढ़ गई हैं और एसेंशियल दवाएं, शुगर की दवा, हार्ट की दवा, बहुत ज्यादा उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मैं हुकूमत से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि गुजारा इतनी महंगाई में वैसे ही लोग पिस गए हैं, मर गए हैं, आप गुजारा इसकी तवज्जो दें और कम से कम ये जो बहुत ही एसेंशियल दवाएं हैं, जो जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं, इनकी कीमतों को वापस अपनी जगह पर लेकर आया जाए। कराची में सुपर हाईवे नूरी आबाद के करीब अलमनाक हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 15 हो गई। अब्बासी शहीद अस्पताल लाई जाने वाली एक खातून की गोद में उसके बच्चे की लाश थी। पुलिस का कहना है कि DNA की रिपोर्ट आने के बाद लाशें वुरसा के हवाले की जाएंगी। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन। कराची में अलमनाक हादसा नूरियाबाद मोटरवे पर पेश आया, जिसमें 15 अफराद जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक है। वैन के जख्मी ड्राइवर ने मोटरवे पुलिस को बताया कि उसके आगे चलने वाली गाड़ी का बोनट अचानक उड़ता हुआ आया और वैन से टकरा गया। इसके बाद वैन बेकाबू होकर उल्टी हुई और उसमें आग लग गई। हादसे के बाद मोटरवे पुलिस और ईदी रजाकारों ने लाशों और जख्मियों को वैन से निकाला। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर वैन थी जो हैदराबाद से 15 मुसाफिरों को लेकर निकली थी और रास्ते में मजीद 10 अफराद को सवार किया। मैयतों की शनाख्त के लिए DNA नमूने हासिल करने के बाद लाशें ईदी सरतखाने मुंतकिल कर दी गयी। हादसे का शिकार होने वाले अफराद में से 5 का ताल्लुक एक ही खानदान से था। बदकिस्मत खानदान हैदराबाद लतीफाबाद से कराची में अपने अजीज और अकारिब से मिलने आ रहा था। जो कल आ रहे थे वो अचानक आ रहे थे, तो वो अचानक आ रहे थे, उसमें हमें भी पता नहीं था। वो आके कह रहे थे कि सरप्राइज देंगे, वो सरप्राइज ये मिला है। खौफनाक हादसे में बाप के साथ सवार 30 साला उस्मान भी मरने वालों में शामिल है। उस्मान के भाई के मुताबिक वो मिठाई का काम करता था। जख्मी बाप हैदराबाद के अस्पताल में जेर इलाज है। ये हैदराबाद से बस वो घर वापसी आ रहे थे, मेरे से मिलने गए थे वहाँ पर हैदराबाद में, तो वो मेरे से मिलकर यहाँ हैदराबाद ये कराची वापसी आ रहे थे। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर हैदराबाद से हादसे की तफसीलात तलब कर ली और जख्मियों के हर मुमकिन इलाज की हिदायत की। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ अता हुसैन, सच TV, कराची। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान से जल्दबाजी में इनखला गैर दानिशमंदी होगा। पाकिस्तान में पायदार अमन अफगानिस्तान में अमन और इस्तेकाम से मशरूत है। दोहा मुज़ाकरात से अफगान जंग खात्मे के करीब है। हमसाया मुल्क में सियाही हल के लिए मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात बहुत मुश्किल हैं, जिसमें तमाम फरीकों को सब्र का मुज़ाहिरा करना होगा।
अमरीकी जरीदे में अफगान मुफाहमती अमल के बारे में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान से जल्दबाजी में गैर मुल्की अफवाज के इनखला को गैर दानिशमंदाना फैसला करार दे दिया। कहा कि अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम ताकत से कायम नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म का कहना था कि दोहा में तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात से अफगानिस्तान में जंग का खात्मा होगा। सदर ट्रंप ने 2018 में अफगानिस्तान में सियासी हल के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी थी। अफगानिस्तान में सियासी हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका और तालिबान के दरमियान फरवरी में अमन मुआहिदा हुआ, जिसने अफगान क़यादत और तालिबान के दरमियान बातचीत की बुनियाद फराहम की। इमरान खान ने मजीद कहा कि अमन के लिए तमाम फरीकों ने हिम्मत और लचक का मुजाहिरा किया। अमरीका और इत्तेहादियों ने अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कैदियों के तबादले के लिए ताउन किया। बरसों से अमन को तरस से अफगान अवाम की ख्वाहिश पूरी हुई। अफगानियों को अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अफगान जंग में अफगानियों के अलावा पाकिस्तानी अवाम ने भी बड़ी कीमत चुकाई है। पाकिस्तानी मईशत पर भी मनफी असरात मुरतब हुए। कई दहाइयों से पाकिस्तान 40 लाख महाजरीन की देखभाल कर रहा है। पाकिस्तान में पायदार अमन अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम से मशरूत है। अफगान मुफाहमती हाई काउंसिल के चेयरमैन कल 3 रोजा दौरा पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अफगान मुफाहमत के बारे में हाई काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला पाकिस्तान के 3 रोजा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगी। वो 28 और 30 सितंबर को पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा करेंगे। अब्दुल्ला को स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जोहराना भी दिया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में खिताब भी करेंगे। वजीर दिफा परवेज खटक ने चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सालेह अब्बासी के हमरा रूस में कसीरुल मुल्की क्यू कॉज फौजी मशकों का मुआयना किया और पाकिस्तानी और चीनी फौजी एहलकारों से मुलाकात भी की। एसपीआर के मुताबिक कसीरुल मुल्की फौजी मशकें 2020 में रूसी शहर आस्ताखान में मुनाकिद हुई। चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सालेह अब्बासी भी वजीर दिफा के हमरा थे। वजीर दिफा ने मशकों में शरीक पाकिस्तानी और चीनी दस्तों के एहलकारों से मुलाकात भी की और उनकी पेशावराना कारकर्दगी को भी सराहा। गुज़श्ता रोज इख्तिताम पजीर होने वाली मशकों में रूस, बेलारूस समेत दीगर ममालिक के दस्ते शरीक हुए। भारत ने तकनीकी तरबियत न होने के सबब मशकों से राह फरार इख्तियार कर लिया। भारतीय फौजी हुकाम की जानिब से मशकों में शिरकत न करने का बहाना कोरोना वायरस को बनाया गया। जंगी मशकें 21 सितंबर से शुरू हुई थी। जमात अहले हरम पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन का कहना था कि मौजूदा हालात में इत्तेहाद उम्मत वक्त की जरूरत है। हम सबको मिलकर इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। इस्लामाबाद में मुनक्कदा कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम समेत मुख्तलिफ शुबहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुकर्ररीन का कहना था कि इस्तेमार आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। हमें मुत्तहिद होना होगा। दुनिया बदल रही है, चेंजिंग आ रही है दुनिया के अंदर। अमेरिका की हेजमोनी और गलबा दुनिया पर टूट रहा है। वो इस शिफ्ट ऑफ पावर के प्रोसेस को स्लो करके रोकना चाहता है और अपना गलबा हमारे ऊपर बाकी रखना चाहता है। आज इंतशार की बात की जा रही है। बिलाशुबा हालात वाकईतन इंतशार के हैं, इसे खत्म करने की जरूरत है। किसी मसलक की बात नहीं आती, बल्कि उम्मत की बात आती है, इस्लाम की बात आती है, कुरान की बात आती है। तौहीद और रिसालत अंबिया और पाक मुस्तफ़ा के पैगाम को जिंदा व ताबिंदा रखना, एहया इस्लाम की बात आती है। मुकर्ररीन बोले उलमाए कराम को तफरकाबाजी और इंतहा पसंदी का रास्ता रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हम काम कर रहे हैं, तो हमें यकजा होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए। उनको समझना चाहिए जो फिरकावारियत को उभार रहे हैं, वो पाकिस्तान को एक सेकुलर रियासत की तरफ धकेल रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के इलामिया में कहा गया कि हम पाकिस्तान में रवादारी के असूलों का आह्या चाहते हैं। हम कश्मीर, फलस्तीन समेत दुनिया के तमाम मजलूमों के साथ खड़े हैं। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि 11 हिंदुओं के कत्ल को दबने नहीं देंगे। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार ने ऐलान कर दिया। कहते हैं कि इंसाफ के लिए केस को आलमी अदालत ले जाने समेत तमाम सफारती जराए इस्तेमाल करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट जस्टिस के पास में चाहता हूं कि ये केस जो है वो डिस्कस हो
اور وہ ہمیں انصاف دلائے. اس کیس کو اس کا انصاف بھی ملنا چاہیے اور ساتھ میں یہ کیس ایک ایسی ٹرننگ پوائنٹ ہو جو اس خطے کے لیے, پوری دنیا کے لیے, دو ایٹمی پاور کے بیچ میں یہ ایک ایسی ٹرننگ پوائنٹ ہو جو کشمیریوں کو بھی حق دے اور آگے بھی بڑھے. مودی کی حکومت میں اقلیتوں پر مظالم کا سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان سے جانے والے ہندو, سکھ اور مسلمانوں کو جاسوسی پر آمادہ نہ ہونے پر اذیتیں دی جاتی ہیں. دنیا بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے خلاف فوری اقدامات کرے. اقوام متحدہ کے عالمی انسانی حقوق کے ادارے بھارت میں پاکستانی ہندو برادری کے قتل کی غیر جانبدارانہ حقیقت کرے. پاکستان علماء کونسل نے اقوام متحدہ کے اسلام آباد کے دفتر میں احتجاجی خط پیش کر دیا. اسلام آباد میں پاکستان علماء کونسل اور قومی یکجہتی کونسل کے چیئرمین حافظ محمد طاہر محمود اشرفی, علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری, مولانا محمد خان لغاری, مولانا محمد کاظم رضا, مسیح رہنما بشپ سٹین شاہ اور ہندو رہنما ڈاکٹر منور چاند, سکھ رہنما سردار بھیشن سنگھ, فادر ندیم, فادر جیمز اور بھگت سنگھ, پادری ایمانوئل کھوکھر, علامہ زبیر عابد, مولانا اسد اللہ فاروق, مولانا سید رحمان السعید, مولانا قاری عبدالحکیم اطہر, مولانا اسلم صدیقی, مولانا محمد اشفاق بطافی, مولانا نعمان حاشر اور دیگر شرکاء نے کہا کہ پاکستان میں رہنے والے مسلم اور غیر مسلم کے حقوق کی ریاست محافظ ہے. بھارتی حکومت اور خفیہ ادارے پاکستان سے جانے والے ہندو, سکھ اور مسلمانوں پر مظالم ڈھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 30 ستمبر کو پاکستان کے تمام مکاتب فکر کی قیادت بھارتی مظالم کے خلاف اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر میں احتجاجی خط پیش کرے گی. بھارت میں اقلیتوں کی مذہبی آزادی کا قتل عام مودی سرکار کی عالمی درگت بننے لگی. بھارت مذہبی اعتبار سے بدترین ملک بن چکا ہے. امریکہ کے 14 سینٹرز نے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے نام خط لکھ کر بھارت کو مذہبی آزادی کے حوالے سے بدترین ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. سینیٹرز نے مذہبی آزادی کو مانیٹر کرنے والی امریکی کمیشن کے رواں سال اپریل میں بھارت کی مذہبی آزادی کے حوالے سے بنائی گئی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بھارت کو بدترین ملکوں میں شامل کرنے کی تجویز دی ہے. امریکی وزیر خارجہ کے نام خط 10 ریپبلکن اور 4 ڈیموکریٹو سینیٹرز نے خط میں امریکی حکومت سے کہا ہے کہ وہ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی سفارشات پر غور کرے. امریکہ میں مقیم بھارتی اور مقامی انسانی حقوق کی تنظیموں سے سینیٹرز کے خط کا خیر مقدم کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارتی حکومتی ایجنسیوں اور مذہبی ظلم و ستم ڈھانے والے بھارتی سرکاری اہلکاروں پر بھی پابندی لگائے. سچ سے فرار بھارت کا شیوا ٹھہرا. ہندوستان مرد آباد کا نعرہ لگانے والے نٹر وکیل بابر قادری کو سری نگر میں قتل کر دیا گیا. پاکستان کے خلاف زبان نہ کھولنے کی سزا موت. بھارتی قومی ٹی وی پر دنیا کے سامنے ہندوستان مرد آباد کا نعرہ لگانے والے نٹر وکیل بابر قادری سے جینے کا حق چھین لیا گیا. سری نگر میں وکیل اور سماجی کارکن کو قتل کرنے کے بعد مودی کی پالتو پولیس نامعلوم اسلحہ برادروں کا نام لے کر تحقیقات کا ڈھونگ رچانے میں مصروف ہے. بابر قادری کافی عرصے سے بھارتی ٹی وی چینلز پر ہونے والے مباحثوں کے دوران کشمیر سے متعلق بھارت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے رہے ہیں. آج پوری دنیا سیاحت کا عالمی دن منا رہی ہے. سوات کی دلکش وادیاں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئیں. قدرت کے حسین نظاروں کی سیر کرا رہے ہیں وقار احمد سواتی. دنیا بھر میں ہر سال 27 ستمبر کو سیاحت کا دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد سیاحت کا فروغ، سیاحوں کے لیے جدید سہولیات پیدا کرنا، نئی سیاحتی مقامات کی تلاش اور وہاں تک آسان رسائی کو یقینی بنانا ہے. اور اس علاقے کی خوبصورتی تو بہت زبردست ہے، ویو بہت اچھے ہیں اور یہاں آ کے ہمیں تو بہت مزہ آیا ہے. بہت اچھے یہاں کے ہائکنگ پوائنٹس بہت اچھے ہیں
اور بہت زبردست ہے. سرسبز پہاڑ، بالکاتی وادیاں، قدرتی جھیلیں، آبشاریں اور سرسبز میدانوں پر مشتمل ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہلانے والا جنت نظیر وادی سوات کی سیاحتی مقامات آلام، مہوڈن، گبین جبہ، مرغزار، ملم جبہ اور دیگر مقامات سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں. کوئی لفظ ہے نہیں اس خوبصورتی کے بارے میں، بہت زیادہ خوبصورت ہے. تو ہم لوگ خوب انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ، اور یہاں کی خوبصورتی کے کوئی جواب ہے ہی نہیں. پاکستان میں کرونا وبا پر کافی حد تک قابو پانے کے بعد ضلع سوات میں دوبارہ سیاحت بحال ہو چکا ہے اور بڑی تعداد میں سیاح حسین وادی کا رخ کر رہے ہیں. کیمرامین ساجد خان کے ساتھ وقار احمد سواتی، سچ ٹی وی، سوات. اور گلگت بلتستان میں موسم نے لی انگڑائی تو قدرت کا حسن مزید نکھر کر سامنے آ گیا. سطح مرتفع دیوتائی میں موسم سرما کی پہلی برفباری سے درجہ حرارت مزید گر گیا. حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر میں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.